الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قربانی شریعت مطہرہ کے احکامات میں سے اہم ترین حکم ہے جو سال میں صرف ایک مرتبہ ہے اور صاحب وسعت اور صاحب نصاب پر واجب ہے۔ تفصیلات اس کی آئیں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے بارے میں بہت سارے ارشادات فرمائے ہیں، امت کو ترغیب دی ہے کہ امت قربانی کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انفقت الورق فی شیء افضل من نحیرۃ فی یوم العید، کہ عید کے دن سب سے بہترین مالی عبادت وہ اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح کرنا ہے، اس سے بہترین عبادت عید کے دن اور کوئی نہیں ہے۔ یہ حدیث سنن الدارقطنی باب الذبائح کے اندر ہے اور السنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ فشہدی اضحیہ تک، کہ فاطمہ جب قربانی دو تو اس کا اہتمام کرو کہ جب جانور ذبح ہو رہا ہو تم خود اس وقت موجود ہو۔ یہ نہیں کہ نامحرم ذبح کرے تم خود موجود ہو، علی ذبح کریں تم خود ذبح کرو، خاندان کا محرم فرد ذبح کرے تو کوشش کرو تم اس وقت موجود ہو۔ اما ان لک باول قطرۃ تقطر من دمها مغفرۃ لکل ذنب، تمہارے قربانی کے جانور کا خون اور خون کا پہلا قطرہ جب اس کے جسم سے نکلے گا تو اللہ رب العزت اس کی وجہ سے تمہارے سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اما انہ یجاء بها یوم القیامہ بلحومها ودمائها، قیامت کے دن صرف قربانی کا جانور نہیں بلکہ اس کا خون اور اس کے گوشت کو اللہ لائیں گے 70 ضعفاً، اور 70 گنا بڑھا کر اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ حتیٰ توضع فی میزانک، یعنی تمہارے نامہ اعمال میں صرف قربانی کا جانور نہیں بلکہ اس کا گوشت اور اس کا خون 70 گنا بڑھا کر اللہ نامہ اعمال کے نصف کو تولیں گے۔ یہ روایت السنن الکبریٰ للبیہقی کتاب الضحایہ کے اندر موجود ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر ارشادات بہت ہیں۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ضحوا، تم قربانی کرو، وطیبوا بہا انفسکم، اور خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو، خوش دلی کے ساتھ۔ فإنہ لیس من مسلم یوجہ ضحیتہ الی القبلہ الا کان دمہا وفرسہا وصوفہا حسنات محضرات فی میزانہ یوم القیامہ، جو شخص بھی مسلمان ہو اور اپنے جانور کو ذبح کرتے وقت اس کا رخ قبلہ کی طرف کرے، لٹائے اور اس کو ذبح کرے، تو اس جانور کا خون، اس کا گوبر اور اس کا اون اور بال اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کو نیکیوں کے ساتھ بدل دیں گے۔ جس طرح انسان سبحان اللہ کہتا ہے تو نیکی لکھی جاتی ہے، الحمدللہ کہتا ہے نیکی لکھی جاتی ہے، اللہ اکبر کہتا ہے نیکی لکھی جاتی ہے، نماز پڑھتے ہیں تو نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے، تو جو قربانی کے جانور ہے اس کا بول، اس کے بال، یہ سارے قیامت کے دن نیکیاں بن کر نامہ اعمال کے اندر تلیں گے۔ سمجھانا یہ ہے کہ جس جانور کا بول اور جس جانور کا گوبر اور جس جانور کے سینگ اور بال تک نیکیاں بن جائیں جو ہمارے استعمال میں نہیں ہوتے، اور جو استعمال میں گوشت ہوتا ہے اس پر اللہ کس قدر اجر عطا فرمائیں گے، یہ بات سمجھانی مقصود ہے۔
یہ حدیث پاک مصنف عبدالرزاق باب فضل ضحایا والہدی کے اندر موجود ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور ذبح کرنے پر ارشادات فرمائے ہیں اور آپ نے فضائل بہت سنائے ہیں، اس لیے قربانی کرنے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ صاحب نصاب پر تو واجب ہے، دلائل آئیں گے، اور جو صاحب نصاب نہ ہو وہ بھی قربانی کرے تو بہت بہتر ہے، تو اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے سے اچھا جانور اخلاص کے ساتھ قربانی کے دن ذبح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسائل قربانی۔ قربانی کے حوالے سے 10 مسائل کو سمجھنا چاہیے۔ نمبر 1 قربانی کا ثبوت، نمبر 2 قربانی کا حکم، نمبر 3 قربانی کا جانور، نمبر 4 جانوروں کی عمر، نمبر 5 شرکاء اور ان کی تعداد، نمبر 6 قربانی کا وقت، نمبر 7 قربانی کے دن، نمبر 8 وجوب قربانی کی شرائط، نمبر 9 قربانی کا نصاب، اور نمبر 10 قربانی کو ذبح کون کرے۔ تو قربانی کے متعلقہ ان 10 مسائل کو اچھی طرح سمجھ لیں اور اچھی طرح یاد فرما لیں، تو پھر قربانی کے حوالے سے آپ کو الجھن پیدا نہیں ہوگی۔ اور قربانی سے پہلے ہم ان مسائل کو کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ ہمیں عموماً پاکستانی دنیا بھر سے لوگ رابطہ کر کے مسائل پوچھتے ہیں، اور مسائل کب پوچھتے ہیں؟ رمضان مبارک گزر جائے گا، پھر فون آئے گا کہ مولانا صاحب تراویح 20 ہے یا 8 ہے، کیا ہوا؟ تو رمضان گزر گیا۔ کہا جی رمضان میں کچھ لوگ تھے تو بحث کر رہے کہتے تراویح 20 نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں اب یہ مسئلہ آئندہ سال شعبان میں پوچھنا، آئندہ سال پوچھنا، ابھی قربانی کا وقت ہوگا، ابھی لوگ آپ سے مسائل نہیں پوچھیں گے۔ جب قربانی کے دن کچھ گمراہ لوگ اہل سنت کے خلاف غلط قسم کے مسائل چھیڑ دیں گے، اس وقت پھر لوگ آپ سے مسئلہ پوچھیں گے کہ جی قربانی میں گھوڑا قربانی ہو سکتا ہے، قربانی 4 دن ہو سکتی ہے، اونٹ میں 10 آدمی شریک ہوتے ہیں، یہ پوچھنا شروع۔ کیوں بھائی؟ ہمارے علاقے میں ایک بندہ ہے تو وہ یہ کہتا ہے، وہ حدیث دیتا ہے، وہ پیش کرتا ہے۔ اب اس کا آپ کے پاس کوئی علاج نہیں ہے نا۔ ہمارے یہاں ایک کہاوت مثل مشہور ہے کہ سانپ کے گزرنے کے بعد، سانپ کے گزرنے سے جو لکیر بنتی ہے اس کو پیٹنے سے سانپ نہیں مرتا۔ پنجابی زبان میں کہتے ہیں بھائی لکیر پیٹے ہیں سانپ نہیں مرتا۔ سانپ گزرتا ہے تو ایک لکیر لائن سی بناتا ہے، سانپ گزر گیا، اب لائن کو پیٹنا شروع کرے تو سانپ کو سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ہمارے یہاں وقت گزر جاتا ہے، مسائل ہو جاتے ہیں، امت میں انتشار پھیل جاتا ہے، ہم بعد میں پوچھتے ہیں یہ مسئلہ کیا ہے؟ تو ہم اہتمام یہ کرتے ہیں رمضان آنے سے پہلے تراویح اور وطر صدقات کے مسائل بیان کریں، عیدین کے آنے سے پہلے عیدین کے مسائل بیان کریں، قربانی کے آنے سے پہلے قربانی کے مسائل بیان کریں۔ اب آپ اس بات کا اہتمام کریں کہ ان مسائل کو سمجھیں، عید کی چھٹیوں پر جائیں تو اپنے علاقے میں بیان کریں، فضائل و مسائل قربانی چھوٹا سا کتابچہ چھپا اس کو تقسیم کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آنے سے پہلے فتنہ دب جائے گا، کسی فتنے کے پیدا ہونے سے پہلے اس فتنے کا سدباب کرنا یہ ہمارے اکابر کا طریقہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، قرآن کریم کا اسلوب ہے آنے والے فتنوں سے متنبع کرنا اور آگاہ کرنا۔ آپ کو لوگ چھوٹی موٹی باتیں کہیں تو اس سے متاثر نہ ہوں، دل چھوٹا نہ کریں، پرواہ نہ کریں، اور اپنے کام کو مثبت انداز میں جاری رکھیں۔ میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ پشاور حیات آباد فیز 6 میں آج سے تقریباً کوئی 9-10 سال پرانی بات ہوگی، تراویح کے بعد میرا بیان تھا، اور میں نے بیان کیا 20 رکعت تراویح پر۔ بیان سے فارغ ہوا تو ایک خان صاحب بڑے سمجھدار سنجیدہ پڑھے لکھے، جب مصافحہ ہو رہا تھا تو مجھے کہنے لگے کہ مولانا صاحب ہمارے اس علاقے میں سب 20 تراویح پڑھتے ہیں، ادھر 8 والا کوئی نہیں ہے، اب آپ کو 20 تراویح کے ثبوت پر دلائل اور 8 کا رد کرنے کی کیا ضرورت ہے، ادھر تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کے اس فیز 6 میں پولیو کے مریض کتنے بچے ہیں جو پولیو کے مریض ہیں؟ مجھے کہتے ہیں شاید ایک بھی نہ ہو۔
میں نے کہا پولیو قطرے پلانے چاہیے کہ نہیں، شرعاً کیا حکم ہے میں اس پہ بات نہیں کر رہا، لیکن آپ کی اگر حکومت یا ڈاکٹر بھیجے پولیو قطرے پلاؤ، آپ پلاتے ہو؟ مجھے کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا جب پولیو کا مریض نہیں ہے تو آپ قطرے کیوں پلاتے ہو؟ مجھے کہتے ہیں وہ حفاظتی قطرے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارے لاہور میں ٹھینگی بخار شروع ہوا اور اس پر سپرے شروع ہوا، سرگودے ڈھینگی نہ مچھر ہے نہ بخار ہے، سپرے ہو رہا ہے، بھائی کیوں کر رہے ہو؟ کہا جی کہ لاہور والا مرض آ نہ جائے۔ ہمارے یہاں گرمیاں ہوتی ہیں تو سپرے کرتے ہیں باغ میں، کیوں کیڑا لگ گیا ہے کہ جی لگ نہ جائے۔ گرم علاقوں میں سپرے کرتے ہیں گھروں میں، کیوں؟ مچھر نہ آ جائے۔ تو میں نے کہا بیماری آنے کے پہلے سے آپ سپرے کرتے ہیں، قطرے پلاتے ہیں، کیوں؟ کہتے ہیں حفاظتی سپرے ہے، حفاظتی قطرے ہیں۔ تو میں نے کہا ہمارے بیان کو حفاظتی انجیکشن سمجھو، یہ حفاظتی ٹیکے ہیں، حفاظتی دوائیاں ہیں، جب یہ ادویات آپ کھلائیں گے تو آپ کے علاقے میں یہ 8 والا مرض پیدا نہیں ہوگا۔ فرق اتنا ہے کہ لوگ چونکہ دنیا میں اس جسم سے پیار کرتے ہیں، جسم کے آنے والی مرض کا آنے سے پہلے علاج سوچتے ہیں، اور ہم ایمان سے محبت کرتے ہیں، ایمان کی فکر کرتے ہیں، روح سے تعلق ہے، تو روح اور ایمان کی آنے والی بیماری سے پہلے اس کا علاج تجویز کرتے ہیں۔ اگر جسمانی بیماری آنے سے پہلے اس کا علاج بتایا جائے تو لوگ خوش ہوتے ہیں، اور روحانی بیماری آنے سے پہلے اس کا علاج بتایا جائے تو ناراض ہوتے ہیں۔ اس کا معنی کہ ایمان کی قیمت نہیں ہے، بدن کی قیمت ہے۔ ہمارے ہاں ایمان کی قیمت بدن سے زیادہ ہے، اور بدن کی قیمت بھی ہے۔ اس لیے اگر کوئی طبیب اور ڈاکٹر کسی علاقے میں مرض پھیلنے سے پہلے اس مرض کا علاج تجویز کر دے جو حفاظتی ہو، ہم اس کے بھی قائل ہیں، اور کسی علاقے میں کوئی دینی فتنہ پیدا ہونے کا خدشہ ہو، اس فتنہ پیدا ہونے سے پہلے علاج کر دیں تو اس کا آپ کو بھی قائل ہونا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس لیے آپ یہ اچھی طرح ذہن بنا لیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اسی طرح آپ خود اس کا واسطہ پڑا ہوگا اور آپ نے کئی بار دیکھا بھی ہوگا، اگر آپ کے علاقے میں کوئی عالم آپ بلائیں رمضان سے پہلے یا رمضان کے اندر، تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ رمضان کی اہمیت پر بیان کریں، کیوں؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے علاقے میں روزہ نہیں رکھتے۔ کبھی عالم آئے تو مولانا صاحب یہاں نماز پر بیان کریں، ہمارے علاقے کے کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ کبھی آئے تو مولانا صاحب نکاح پر بیان کریں، ہمارے علاقے میں بچیوں کی عمر بہت بڑی ہے اور لوگ نکاح نہیں کرتے، کبھی خاندان، کبھی قبیلہ، کبھی جہیز، کوئی نہ گزر ہوتا ہے، آپ اس پر بیان کریں۔ کبھی عالم آئے تو مولانا صاحب ختم نبوت بیان کریں، یا اس علاقے میں کچھ مرزائی ہیں۔ کوئی آئے گا تو مولانا صاحب دفاع صحابہ پر بیان کریں، اس علاقے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، ہر کسی کو یہ کہتے ہیں۔ اور جب ہماری باری آتی ہے، ہم کسی کے علاقے میں جو تو ہمیں کہتے ہیں مولانا صاحب یہاں حیات النبی پر بیان نہ کرنا، یا کچھ مماتی بھی ہیں، مولانا صاحب یہاں فقہ حنفی پر بیان نہ کرنا، کچھ اہل حدیث بھی ہیں۔ میں نے کہا بقیہ علماء کو آپ کہتے ہیں کہ یہاں بیان کریں اور ہمیں کہتے ہیں نہ کریں۔ بھائی اگر کسی علاقے میں کوئی منکرین حیات ہو تو آپ کو کہنا چاہیے کہ مولانا صاحب یہاں ضرور بیان کریں، کچھ مماتی بھی ہیں، ہمیں کہتے ہیں نہیں بیان نہ کریں، کچھ وہ بھی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو عام اصول الگ ہے، ہمارے لیے الگ ہے، لیکن ہم ان اصول اور ضابطے سے پرواہ نہیں کرتے۔ ہمارا مستقل کا مسئلہ ہے، یہ ذہن نشین فرما لیں، کوئی فتنہ ہو یا کوئی نہ ہو، آپ کا مخالف ہو یا نہ ہو، ہم نے تسلسل کے ساتھ اپنے عقائد، اپنی مساجد، اپنے مدارس، اپنے محلوں میں بیان کرنے ہیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ اس کا مخالف ہے تو بیان کریں، نہیں ہے تو نہ بیان کریں۔ اگر آپ کے گاؤں کے لوگ سارے کے سارے 5 وقت کی نماز باجماعت شروع کر دیں، نماز پر آپ نے بیان پھر بھی کرنا ہے۔ آپ کے گاؤں کے سارے لوگ روزے پورے رکھیں، رمضان کا بیان پھر بھی کرنا ہے۔ سارے لوگ 20 تراویح پڑھیں، تراویح پر بیان پھر بھی کرنا ہے۔ تمام لوگ زکوٰۃ ادا کریں تو زکوٰۃ پر بیان پھر بھی کرنا ہے۔ اب دیکھیں آپ طلباء ہیں، کیوں آئے ہیں؟ علم پڑھنے کے لیے۔ اب آپ کو علم کے فضائل بھی آتے ہیں، علم کی اہمیت تبھی تو آئے ہیں، لیکن پھر بھی ہر 10 دن بعد بیان علم کے اوپر ہو رہا ہے، پھر بھی طلباء کو فضائل بیان سنائے جا رہے ہیں۔ یہ تسلسل سے چلنا ہے۔ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، اپنا ایک مزاج بنا لیں کہ عقیدہ مخالف ہو تو بیان کریں، مخالف نہ ہو تو بیان نہ کریں، یہ بات چھوڑ دیں۔
ہمارے عقیدے کا مخالف کوئی ہو اپنا عقیدہ پھر بھی بیان کریں، کوئی عقیدے کا مخالف نہ ہو تو اپنا عقیدہ پھر بھی بیان کریں، مثبت انداز میں اپنے عقائد اپنی مسجد میں مسلسل بیان کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس علاقے میں فتنہ پیدا نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا، لا الہ الا اللہ۔